بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درست طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری بحث سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھی، اور گزشتہ چند جلسوں میں پیغمبر اکرم کے مقام معراج کو ذکر کر رہے تھے۔ معراج کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اصل معراج کے بارے میں کچھ اور نکات کو عرض کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ پیغمبر اکرم کا معراج جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اس کے دو مقطع ہیں۔ ایک مقطع جو سورہ اسراء کے اندر ذکر ہوا ہے وہ زمینی سیر ہے، اور دوسرا مقطع جو سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے وہ سیر آسمانی ہے۔ سورہ اسراء کی آیات کے ذیل میں چند نکات پیش کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ معراج کا ایک طرف سے رابطہ خداوند متعال کے اسماء تنزیہ سے ہے، سبحان سے ہے، اور دوسری طرف سے معراج کا ارتباط عبودیت سے ہے۔ یعنی معراج کا مبدأ فاعلی خداوند متعال کی سبوحیت اور قدوسیت ہے، اور معراج کا مبدأ قابلی کہ جو اس معراج کو قبول کرتا ہے، جو اس معراج کو اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہ جس کو معراج نصیب ہوتا ہے وہ عبد ہے، اور وہ جنبہ عبودیت کا ہے۔ لہذا آیت کے اندر ابتدا میں انہی دونوں نقطوں کو بیان کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ایک طرف سے سبحان ہے اور ایک طرف سے بعبدہ ہے، کہ اس کی توضیح تفصیلاً پہلے گزر چکی۔ ایک اور چیز جو اس آیہ کریمہ میں ہے کہ جس کے بارے میں بھی اجمالاً کچھ عرائض پیش ہوئے، وہ یہ ہے کہ اس معراج کا ظرف شب اور لیل ہے۔ یہ معراج ظرف شب اور رات میں واقع ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، اسریٰ بھی رات میں سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ مکمل معراج رات کے نہایت مختصر حصے کے اندر واقع ہوا، لیلاً کو بھی جداگانہ ذکر کیا۔ ایک اور چیز جو یہاں پر قابل تأمل ہے اسی آیہ کریمہ میں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس معراج کے اندر ایک ہے معراج کرانے والا کہ وہ ذات پروردگار عالم ہے، اسریٰ کہ جو راتوں رات لے گیا۔ دوسرا ہے قابل کہ جس کو معراج نصیب ہو رہی ہے، وہ ہے بعبدہ۔ ظرف معراج وہ بھی لیلاً ہے۔ اس قابل کی صلاحیت کو اور زیادہ کامل کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں معراج کے راستے کو
اور زیادہ آسان اور ہموار کرنے کے لیے پروردگار عالم اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ اس معراج کا آغاز مسجد سے ہے، کہ یہ بھی نہایت لطیف التفات ہے اور نہایت لطیف نقطہ ہے کہ آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ معراج کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ معراج کی ابتدا، معراج کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے، کیونکہ مسجد وہی خانہ خدا ہے، بیت خدا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے اذن تکوینی کے ذریعے سے اس کو رفعت اور بلندی عنایت فرمائی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ سورہ نور میں آپ پڑھتے ہیں کہ کچھ مکان ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے ایک قسم کی رفعت، ایک قسم کی بلندی عنایت کی ہے۔ ان مکانوں میں سے ایک مکان، ایک مقام کہ جس کو خداوند متعال نے ایک خاص طریقے کی بلندی اور رفعت عنایت فرمائی ہے، وہ مسجد الحرام ہے۔ اور اسی طریقے سے مطلق مسجد، جو بھی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بھی ایک طریقے کی رفعت، بلندی، شرافت اور کرامت پائی جاتی ہے۔ اچھا، بریکٹ میں صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ وہ جملہ یہ کہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مکان برابر نہیں ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ جتنے بھی مکان ہیں سب ایک جیسے ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ پروردگار عالم کچھ مکانوں کو، کچھ جگہوں کو ایک خاص طریقے کی شرافت عطا کرتا ہے کہ اس شرافت، کرامت، رفعت اور بلندی سے دوسرے مکان خالی ہیں، کہ مسجد مثلا ان میں سے واضح مثال ہے کہ ایک ایسا مکان ہے کہ جس کو ایک خصوصی شرافت، ایک خصوصی رفعت، ایک خصوصی بلندی خداوند متعال نے عطا فرمائی ہے۔ اور وہ بلندی بھی اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایک ایسا مکان ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جو جگہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑنے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ جگہ، ہر وہ مکان کہ جو انسان کو خداوند متعال کے ساتھ جوڑتا ہے اور مسلسل وہاں پر ذکر الہی ہوتا رہتا ہے، یقین مانے کہ وہ مکان بھی ایک طریقے کی کرامت حاصل کر لیتا ہے، ایک طریقے کی شرافت حاصل کر لیتا ہے، اور ایک طریقے کی رفعت اس مکان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، خداوند متعال اس مفسر کبیر، اس حکیم بزرگوار کے درجات عالی ہیں اور متعالی فرمائے، ان کو کسی مجلس کے اندر دعوت دی گئی، تو آپ جب اس مجلس کے اندر گئے تو وہ ایک مکان تھا حسینیہ اور امام بارگاہ کہ جہاں پر مجلس ہوتی رہتی تھی، لیکن کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے، لہٰذا اس حسینیہ اور امام باڑے کو تھوڑی سی وسعت دی گئی۔ تو علامہ پہلے ایک مقام پر بیٹھے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ امام بارگاہ چھوٹا سا تھا لیکن اس مرتبہ ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے، تو علامہ پوچھتے ہیں کہ وہ پرانی امام بارگاہ کا حصہ کہ جہاں پر یہ مسلسل ذکر آل محمد ہوتا رہتا تھا، وہ کون سا حصہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آقا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ نیا حصہ ہے، پرانا حصہ ہو تھوڑا سا ادھر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ فوراً اس جگہ سے اٹھتے ہیں اور اس حصے میں چلے جاتے ہیں کہ جو امام بارگاہ کا پرانا حصہ ہے۔ بعد میں کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آغا جان آپ پہلے ایک جگہ پر بیٹھے تھے پھر اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مرحوم علامہ فرماتے ہیں میں اس جگہ پر اس لیے گیا کہ وہ امام بارگاہ کا جو پرانا حصہ ہے یہ وہ والا حصہ ہے کہ جس حصے میں بہت زیادہ عرصے سے ذکر آل محمد ہو رہا ہے، ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ والا حصہ کہ جہاں پر یہ ذکر بہت زیادہ ہوا ہے، وہ والا حصہ اس نئے والے حصے سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، زیادہ شرافت رکھتا ہے، زیادہ رفعت اور بلندی رکھتا ہے۔
کیونکہ مسلسل وہاں پر جو ذکر آل محمد ہوتا رہا ہے، ذکر سید الشہداء ہوتا رہا ہے، ذکر پروردگار عالم ہوتا رہا ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے بھی خود اس مکان نے بھی ایک طریقے کی شرافت حاصل کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف مقامات، مختلف جگہیں، کہ جن جگہوں پر، جن مقامات پر مسلسل ذکر الہی ہوتا رہتا ہے، مسلسل ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہتا ہے، تو وہ مکان بھی ایک طریقے کی شرافت حاصل کر لیتے ہیں، وہ ایک طریقے کی کرامت، عزت، عظمت، رفعت، بلندی ان مکانوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالکل اس مطلب کے خلاف ہے کہ جو ایک آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بعض خوش قسم کے موحد لوگ ہیں کہ جو ہر قسم کی چیز کی تعظیم، کرامت، شرافت کا اگر کوئی بندہ اقرار کرے تو فوراً اس پر شرک کا حکم لگا دیتے۔ نہ، یہ ان مقامات اور ان جگہوں کی تعظیم کرنا کہ جن کو قرآن کی زبان میں شعائر الہی کہا جاتا ہے، یہ تعظیم کوئی خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اسی پروردگار عالم کے ذکر کی تأثیر ہے، اسی پروردگار عالم کے کمالات کی تأثیر ہے کہ جو مکان، جو مقام، جو زمان، جو چیز زیادہ خداوند متعال کے لیے آیتیت کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اندر عظمت، بلندی، مقام، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ توحید کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً یہ خود توحید کے نظریے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یہ توحید کو، پروردگار عالم کے کمالات کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ وہ مقامات کہ جن مقامات پر ذکر خدا ہوتا ہے، وہ مقامات کہ جن میں آیات الہی خصوصیت سے ظہور کرتی ہیں، تو یہ در حقیقت تعظیم خود خدا وند متعال کی تعظیم ہے، اسی کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے مکانات، مختلف جو مکان ہیں، مختلف جگہیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، ذکر خدا کی وجہ سے، پروردگار عالم کی آیتیت کی وجہ سے فضیلت، رفعت، بلندی پیدا کرتی ہیں، اسی طریقے سے مختلف زمان بھی ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک تعبیر ہے ایام اللہ، خدا کے دن۔ خدا کے دن کیا مراد ہے؟ خدا کے دن پورا زمان خدا کی ملکیت ہے، تو خصوصیت سے یہ جو ایام اللہ کہا گیا ہے، یعنی وہ ایام کہ جن میں خداوند متعال کی قدرت کا خصوصی ظہور ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ ایام کہ جن ایام کے اندر خداوند متعال کی آیات کا خصوصی ظہور ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایام ایک طریقے کی اہمیت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک اصلاً عقل و فطرت کے مطابق ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی میلاد کے اعتبار سے خوشی بھی مناتے ہیں، محافل بھی منعقد کرتے ہیں، یہ در حقیقت ان ایام اللہ کی تعظیم کا ایک مظہر ہے۔ کہ بعض آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ ایک جاہل طبقے کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ بھئی آپ کیوں مناتے ہیں، یہ میلاد کیا ہے، یہ مجالس کیا ہے، یہ محافل کیا ہے؟ تو یہ در حقیقت جہالت ہے، وگرنہ اگر دقیق طریقے سے انسان سوچے، اچھے طریقے سے انسان سوچے، تو یہ در حقیقت توحید کا خوبصورت طریقے سے اظہار ہے۔ یہ توحید کے مخالف نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط طریقے سے سوچنا ہے۔ کیونکہ اگر درست طریقے سے انسان سوچے کہ جن ایام میں خداوند متعال کی آیات کا خصوصی ظہور ہوتا ہے، خدا کی قدرت کا خصوصی ظہور ہوتا ہے، خدا کے کمالات کا خصوصی ظہور ہوتا ہے، اگر ان ایام کی انسان تعظیم کرتا ہے، در حقیقت خداوند متعال کے قدرت، خداوند متعال کے کمالات، در حقیقت توحید خدا کی یہ تعظیم ہے، توحید خدا کے سامنے یہ سرنڈر ہونا ہے، یہ توحید خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے، یہ در حقیقت عظمت الہی کے سامنے انسان کا تسلیم ہونا ہے، نہیں ان کے یہ خداوند متعال کی نعوذ باللہ توحید کے برخلاف ہو۔ اصل میں کیا ہے کہ انسان جب کج بحثی میں آ جاتا ہے، کج فکری میں آ جاتا ہے، تو بہت سارے سیدھے مطالب کو بھی الٹا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے
بہرحال میں زیادہ باہر نہیں جا رہا، مناسبت سے ایک جملہ صرف عرض کیا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جو معراج ہے، اس معراج کی جو بلندی ہے، یہ جو معراج ہے اتنا بڑا واقعہ ہے، اس معراج اور عروج اور بلندی کا آغاز بھی خود مسجد سے ہوتا ہے، من المسجد الحرام۔ یہ معراج کا آغاز خود اس مسجد سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے انسان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد انسان کی تکمیل میں، مسجد انسان کے عروج میں، مسجد انسان کے کمال میں کتنا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی عبودیت کو خالص بنانے میں خود اس مسجد کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ برحال معراج کا آغاز یہ مسجد سے ہوتا ہے۔ اچھا، میں آہستہ آہستہ اپنے ان سوالات کی طرف بھی آؤں کہ جو ابتدا میں نے پیش کیے تھے۔ پہلا سوال جو معراج کے بارے میں تھا وہ یہ سوال تھا کہ اسراء، یہ معراج بیداری میں تھا یا خواب میں تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرحوم علامہ طباطبائی کی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت تعبیر جو آپ نے المیزان میں نقل کی ہے، اور علامہ کے شاگرد رشید حضرت آیت اللہ جوادی آمولی نے بھی اپنے آثار میں اس تعبیر کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا یہ معراج بیداری میں ہوا یا معراج کا پیغمبر نے خواب دیکھا تھا؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج بیداری میں نہیں تھا بلکہ خواب تھا، تو علامہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں، یعنی آیا یہ پیغمبر اکرم کو واقعاً بیداری میں معراج نصیب ہوا تھا یا معراج کا پیغمبر نے خواب دیکھا تھا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں تھا نہ کہ بیداری میں، تو در حقیقت وہ لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ معراج نہیں ہوا بلکہ آپ نے معراج کا خواب دیکھا تھا۔ بھئی اگر خواب میں وہ یہ سارے سیر وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بیداری میں حقیقت میں سیر نہیں کیے بلکہ ان کو اس معراج اور عروج کا خواب دکھایا گیا تھا۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اور معراج کی عظمت جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس اور کوئی بیان نہ ہو، فقط یہ عظمت معراج جو قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے اور روایات رسول اللہ اور روایات آل محمد میں جس عظمت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، یہ سب بین اور واضح دلیل ہے کہ یہ معراج تھا، حقیقتاً بیداری میں معراج تھا، نہ کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ معراج کا خواب دکھایا گیا تھا۔ کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات ام المؤمنین حضرت عائشہ کی اس روایت سے تمسک کرتے ہوئے کہ جس روایت کو عامہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کشاف میں زمخشری بھی اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ ہمسر ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ شب معراج پیغمبر اکرم کا سر مبارک خود میرے ساتھ تھا، یعنی مجھ سے جدا نہیں ہوئے آپ۔ یہ روایت ہے کہ جو کشاف میں بھی نقل ہوئی ہے، کشاف میں زمخشری نقل کر رہا ہے، اور منابع روائی میں ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ یعنی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ جو معراج تھا، یہ معراج خواب میں تھا نہ کہ بیداری میں۔ لیکن یہ روایت بہت سارے اشکالات کے ساتھ ساتھ کہ جو تاریخی اعتبار پر بھی اس روایت پر اشکالات وارد ہو رہے ہیں، خود قرآن مجید کے ان ظواہر سے، قرآن مجید کے ان بیانات سے بھی ٹکراتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اس عبد کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ کہ جو جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ عبد فقط روح کو نہیں کہتے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کے روح کو معراج کرایا، خوب ایسے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔
کہ واضح سی بات ہے کہ بندہ، عبد، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو یہ جو معراج نصیب ہو رہا ہے وہ اس عبد کو معراج نصیب ہو رہا ہے۔ عبد یعنی وہ جو جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو میں نے ابتدا میں درج کیے، مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ یہ عروج اور معراج بیداری میں ہے، یہ معراج کا خواب نہیں ہے، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ پیغمبر اکرم کو صرف معراج کا خواب دکھایا گیا۔ نہ، خواب نہیں دکھایا گیا بلکہ واقعاً معراج کروایا گیا۔ اور یہ روایت بھی اس آیت کے ساتھ بھی منافات رکھتی ہے، خود معراج کی جو عظمت بیان ہو رہی ہے قرآن مجید میں اس کے ساتھ بھی منافات رکھتی ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی اس میں اشکال ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے ام المومنین حضرت عائشہ کی حالہ بعض روایات کے مطابق، بعض تواریخ کے مطابق اصلاً شادی مدینے میں ہوئی ہے، یا اگر نکاح مکے میں ہوا ہے تو رخصتی قطعاً مدینے میں ہوئی ہے۔ تو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پیغمبر اکرم کی ہمسر پیغمبر کے ساتھ نہیں تھی۔ اصلاً تاریخی اعتبار سے یہ اشکال ہے اپنی جگہ پر کہ رخصتی ام المومنین کی حد اقل رخصتی العباس کے مطابق کہ شادی، اگر شادی کو نہ بھی کہیں نکاح ہم کہیں کہ مکے میں ہوا تو رخصتی قطعاً مدینے میں ہوئی ہے۔ خب جب رخصتی قطعاً مدینے میں ہوئی ہے تو یہ معراج مکے کی بات ہے، مدینے کی بات نہیں ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ روایت غلط ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ اس روایت کی بنا پر کہ معراج والی شب معراج پیغمبر اکرم ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ نہ، یہ درست نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اس میں اشکال ہے۔ البتہ ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کروں، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ بعض مواقع پر پیغمبر اکرم کو خواب بھی دکھایا گیا ہے، پیغمبر اکرم نے بعض چیزوں کا مشاہدہ خواب کے اندر بھی کیا ہے، اور قرآن مجید میں خداوند متعال نے ان خوابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ معراج خواب نہیں تھا بلکہ بیداری میں تھا، تبھی خدا نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ مثلا پیغمبر اسلام کے ایک خواب کا تذکرہ سورہ انفال میں بھی ہوا ہے، 43 جو آیت ہے اس آیت کے اندر بھی ایک خواب کا تذکرہ ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال جو قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، یہ تقریباً مضمون کے اعتبار سے اس سورہ کے اندر جنگ بدر کے حالات کو منعکس کیا گیا ہے، کہ یہاں پر بہت زیادہ آپ کو تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کے بارے میں، مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، خداوند متعال کی کون سی خصوصی عنایات تھیں، کیا ہوا، کس طریقے سے تھا، اس میں جنگ بدر کا ایک نقشہ بیان ہوا ہے، اور مفصل بیانات ہیں جنگ بدر کے بارے میں۔ کہ بہرحال جنگ بدر جو ہے وہ کیا ہے، ایک بڑی جنگ، اگرچہ اس سے پہلے چھوٹے سے سریے ہیں، لیکن باقاعدہ جس کو کہا جائے بڑے پیمانے پر جو جنگ، پہلی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے۔ کہ اس جنگ بدر کے جو مختلف حالات ہیں وہ اس سورہ انفال میں بیان ہوئے۔ وہاں پر خداوند متعال مختلف عنایات کہ جو پیغمبر اسلام پر پروردگار عالم کی جانب سے ہیں، ان میں سے ایک عنایت کہ جو خداوند متعال بیان کرا ہے، وہ ایک عنایت یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہے، حالانکہ 313 مسلمان ہیں، وہ بھی بے سر و سامانی کی حالت میں، لشکر 1000 پر مشتمل ہے، مسلح لشکر ہے جو مقابل میں آ رہا ہے، مسلمان بیچارے بے سر و سامانی کی حالت میں نہتے ہیں، اور بہت زیادہ سر و سامان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استقلال، وہ جو ایک ایمانی جذبہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ادھر سے خداوند متعال کی خصوصی عنایات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان عنایات میں سے ایک عنایت کہ یہ جو 43 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ عنایت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کہ اذ، وہ وقت بھی یاد کرو کہ یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ جب اللہ نے آپ کے خواب میں کافر کے لشکر کو
تھوڑا دکھلایا، قلیل دکھایا، یعنی اس جگہ پر خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو خواب میں کافروں کے لشکر کو بالکل تھوڑا سا قلیل کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر خدا ان کی مقدار زیادہ دکھلاتا تو لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ کہ آپ یہاں پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند متعال اس عنایت کو ذکر کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو وہاں پر ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، اور اس خواب کے ذریعے سے ایک خصوصی عنایت مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام پر ہے۔ تو اصل خواب کا انکار نہیں ہے۔ یا مثلا سورہ فتح کے اندر بھی خداوند متعال نے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے، پیغمبر اکرم کے خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ 27 نمبر آیت اگر آپ سورہ فتح کی دیکھیں، وہاں پر بھی خواب کا تذکرہ ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کر کے دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر، محلقین رؤوسکم جیسے آگے آ رہا ہے، اور بال کتروا کر امن کے ساتھ بلا خوف مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، جو حق پر مبنی خواب تھا، خداوند متعال نے اپنے رسول کے اس خواب کو سچا کیا کہ لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام، کہ تم لوگ ضرور بضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا، آمنین امنیت کے ساتھ، محلقین رؤوسکم اپنے سر کو تراشتے ہوئے، یعنی اپنے بال تراش کر، او مقصرین یا بال چھوٹے کروا کر، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، کہ یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے یہاں پر بھی پیغمبر اکرم کے خواب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن معراج خواب نہیں ہے، معراج حقیقت تھی۔ حقیقت بھی این مانا کہ بیداری میں ہوا ہے، یہ معراج کا خواب نہیں دکھایا گیا تھا پیغمبر اسلام کو۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ، لیکن یہاں پر ایک میں وضاحت کرنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، اس معراج میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ معراج کے بعض مراحل، بعض مقاطع زمینی ہیں، جیسے مثلا مسجد الحرام سے مسجد اقصی، لیکن جو بعض مقاطع معراج کے مثلا جو سورہ نجم میں ذکر ہوں گے، وہ عوالم کہ جو عوالم اس عالم جسم و جسمانیات سے بالاتر ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کچھ جو عوالم غیب ہیں۔ اچھا، ان عوالم غیب کے جو عالم جسم و جسمانیات سے بالاتر ہیں، وہاں پر معراج کی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ وہ جو عوالم ہیں جن کو ہم عالم غیب کہتے ہیں، ان عوالم غیب کے اندر اصلاً جسم کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ ہے عالم مادہ، کہ حالا عالم مادہ کا دائرہ کہاں تک ہے میں ابھی اس میں بحث نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے عالم مادہ، کہ جہاں تک عالم جسم و جسمانیات ہے۔ خوب ایک عالم ہے کہ جو اس عالم مادہ سے بالاتر ہے، لیکن وہاں پر بھی جسم ہے لیکن عالم مادہ سے بالاتر ہے۔ وہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں تک عالم جسم ہے، عالم جسمانیات ہے، عالم مادہ ہے، وہاں تک تو یہ جو سیر ہے وہ اسی بدن عنصری کے ساتھ ہے۔ وہ عالم کہ جس عالم میں جسم تو ہے لیکن جس میں عنصری کی بات نہیں ہے، تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ہے۔
لیکن بات جب آتی ہے ان عوالم کی، ان عوالم غیب کی کہ جن عوالم کے اندر اصلاً جسم کا تصور نہیں ہے، سالباب انتفاع موضوع ہے، ہم اپنی منطقی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں پر اصلاً جسم تصور نہیں ہے، تصور نہیں ہے بھی این معنی کہ اصلاً وہ جسم کی جگہ نہیں ہے، خوب وہاں پر معراج کیسے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو معراج ہے وہ روح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ روح پیغمبر جسم پیغمبر سے جدا نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا کہ بہت زیادہ باریک نقطہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ معراج بیداری میں ہے، لہذا پس یہ جو تصور ہے کہ معراج کا خواب دیکھا تھا پیغمبر نے، یہ غلط بات ہے۔ معراج کا پیغمبر نے خواب نہیں دیکھا تھا، معراج واقعاً بیداری میں تھا، اور بیداری میں بھی معراج جہاں تک عالم جسم و جسمانیات ہے، اصلاً وہ جسم بھی معراج کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ان عوالم کی کہ جن عوالم میں اصلاً جسم کی جگہ نہیں ہے، خوب وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ جس عالم کے اندر اصلاً جسم کی جگہ نہیں تو وہاں پر جسم کیسے ہوگا؟ وہاں پر تو جسم کا ہونا معنی ندارت۔ اگرچہ ان عوالم کا تعلق روح پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ روح پیغمبر اکرم جسم سے جدا نہیں ہے۔ جسم ساتھ ہے لیکن جسم اس جگہ پر ہے کہ جس جگہ پر جسم کو ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آپ ان عوالم کی بات کر رہے ہیں کہ جو عوالم اس جسم سے بالاتر ہیں، دیکھیے جسم کی جگہ نہیں ہے، تو جسم روح کے ساتھ ہے لیکن جسم ہے اس جگہ پر کہ جو جگہ جسم کی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں تاکہ یہ تھوڑا سا دقیق مطلب ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ میں آئے۔ مثلا آپ معارف عقلی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جو عقلی معارف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو معارف عقلی ہے ان معارف عقلی کو انسان کا روح اور انسان کی جان سمجھتی ہے، کیونکہ ان معارف عقلی کا تعلق انسان کی جسم، باڈی اور بدن سے تو نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر آپ جب معارف عقلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان معارف عقلی کو انسان کا روح سمجھتا ہے، انسان کی جان سمجھتی ہے، نہ کہ انسان کا جسم۔ جسم تو ان معارف کو نہیں سمجھتا، معارف کو انسان کی عقل سمجھتی ہے، انسان کا روح سمجھتا ہے، انسان کی جان سمجھتی ہے۔ لہذا ان معارف کو سمجھتا میرا روح ہے، میری عقل سمجھتی ہے، لیکن آیا میری عقل، میری روح جب میں ان معارف عقلی کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ جسم سے جدا ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جسم سے جدا نہیں ہے۔ جب میں معارف عقلی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو بات کو سمجھنا، بحث کرنا، یہ میری جان کا کام ہے، میرے روح کا کام ہے، میری عقل کا کام ہے، لیکن وہ میری جان، وہ میرا روح، وہ میری عقل میرے بدن سے جدا نہیں ہے۔ لیکن بدن کہاں ہے؟ خوب بدن عالم جسم میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ بدن اسی عالم میں ہے کہ جس عالم میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن آپ ان معارف کو جو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے روح کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ میرا مطلب کسی حد تک سمجھ میں آ گیا تو معراج میں جو مختلف عوالم ہیں اور جو عوالم بالا تر ہیں، اس عالم مادہ سے بالا تر ہے، اوپر والے عوالم ہیں، ان معراج میں بھی عیناً اسی طریقے سے وہ جو شہود ہے عوالم بالا کا، وہاں پر حقیقتاً جان پیغمبر موجود ہے، خواب نہیں ہے، بیداری ہے، حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان کا شہود کرنا، ان حقائق کو دیکھنا، خوب کون دیکھ رہا ہے؟ جان مصطفیٰ، پیغمبر اکرم کی جو جان ہے، پیغمبر کا جو روح ہے، پیغمبر کی جو حقیقت ہے، ان عوالم کو شہود کرنا، درک کرنا، سمجھنا، دیکھنا جان پیغمبر کا کام ہے۔ لیکن وہ جان پیغمبر جسم پیغمبر سے جدا نہیں ہے، لیکن جسم پیغمبر کہاں پر ہے؟ جسم پیغمبر وہاں پر ہے کہ جہاں پر اس کو ہونا چاہیے، یعنی عالم جسمانیات میں، کیونکہ جو عوالم بالا ہیں کہ جن عوالم کے اندر اس بدن کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پر تو بدن نہیں جائے گا، وہاں پر تو جان ہے۔ یہ معراج جسمانی کے بارے میں توضیح ہے کہ اس توضیح کو
خوب اچھے طریقے سے تھوڑا سا تأمل کیجئے گا، اور شاید اس کے ذریعے سے جو اتنے عرصے سے بہت بڑا جھگڑا بھی چل رہا تھا معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے، شاید ان باتوں کو بھی انسان جمع کر لے۔ کہ خوب میں ایک اور بحث میں بھی وارد ہونا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہراً وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل اس بحث کو چھیڑیں گے، جو معراج کے بارے میں اور بھی مختلف نکات ہیں، مختلف زوایا ہیں، ان کے بارے میں بھی بحث کریں گے۔ فی الحال میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کا معراج بیداری میں ہے، کیونکہ عبد مجموعے روح و جسم کو کہا جاتا ہے، نہ کہ معراج کا پیغمبر کو خواب دکھایا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ روایت بھی ہم تاریخی اعتبار سے غلط ہے، ہم قرآن مجید کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور اس نقطے کا بھی معنی کیا گیا کہ معراج جسمانی ہے، یعنی کیا؟ معراج جسمانی ہے یعنی جہاں تک عالم جسم ہے، لیکن جیسے ان عوالم میں آپ چلے جاتے ہیں کہ جو عوالم اس جسم و جسمانیات سے بالاتر ہیں، تو پھر ان عوالم کا مشاہدہ اور شہود جان مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ کو حاصل ہے، اگرچہ وہ جان مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ بدن اور جسم سے بھی جدا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔